انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بنانے والا کریٹر، ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اور انسان کو بناتے سمے اس نے اپنی یاد میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، اور انسان کی رچنا میں ساتھ ساتھ سورگ کی ہمیشہ جینے کی اچھائیں رکھ دی ہے، جنت کی شوق رکھ دیے ہیں۔ جنت، سورگ ایک وہ دنیا ہے جو موت سے پوتر ہے، دکھوں سے پاک ہے، غموں سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ اب مالک نے یہ رچنا بنائی کہ میں نے اے انسان تجھے پیدا کیا اور تیرے لیے تیری رچنا میں رچ دیا، تیرے لیے کھانے پینے کی عیش موج کرنے کے لیے میں نے جنت کو بنا دیا۔ اب اس جنت میں تیرے لیے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف دے گا۔ جنت میری کرپا، میری دیا، میری رحمت کی جگہ ہے۔ میری رحمت میں کوئی دکھ تکلیف نہیں اٹھاتا، کوئی پریشانی نہیں اٹھاتا۔ اتنا مزے کا جیون ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے من میں خیال نہیں آ سکتا کہ کتنی اچھی زندگی ہے، پرسکون امن چین والی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں سنسار کا سچے مالک نے یہ دو بات کہہ کر ختم کر دی بات کہ جنت میں ایسی خوشیاں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی عیش موج کرنے کی چیزیں ہیں جو نہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال آیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس سے کتنی بہترین چیزیں ہوں گی اس کے اندر، کہ دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں ہمارا وہی خیال آتا ہے، یہ عیش موج کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے کبھی سنی، نہ دل پہ کبھی خیال آیا۔ ایسی نعمتیں ہیں وہاں پر، ایسی خوشیاں ہیں۔ اب اس زندگی کا انعام، اس زندگی کو دینے کے لیے اللہ نے وہ اصلی جیون ہے، اس اصلی جیون کو دینے کے لیے انسان کو یہ نقلی جیون دنیا کا دے دیا ہے، اور اس میں جو ہے امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے۔ اس دنیا کو امتحان لینے کا ایک ہال بنایا ہے، ٹیسٹ لینے کا، پریکشا لینے کا، پیپر لینے کا ایک ہال اس نے بنایا ہے، اور ہر انسان کو جیون کا سمے دیا ہے۔ اب اس سمے میں انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی اور گھبراہٹ رکھی ہے اور نفرت رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے، ہمیشہ جینے کی چاہت، انسان دنیا میں مال دولت کی دوڑ لگاتا ہے، جہنم کے خوف رکھے ہیں، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ جب انسان ظلم زیادتی کرتا ہے تو اوپر سے خوف طاری ہوتا ہے، اور اشارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر لال بتی جلا دیتا ہے، گھنٹیاں بجا دیتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، یاد رکھ، مر کے تو میری طرف لوٹے گا، ظلم نہ کر ورنہ میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ تو جہنم کے خوف رکھے ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، اچھائی اور برائی کے دونوں مادے رکھے ہیں، اور اچھائی اور برائی کے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دیے ہیں۔ اب تو چاہے چھپ کے کر یا سامنے کر، اکیلے میں کر، کہیں بھی دبک کے کر، تو اچھائی بھی کر سکتا ہے اور تو برائی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے یہ معاملہ۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی بھی پولیس ہو، قانون ہو، انسان کو دل سے برائی سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، ڈنڈے کے زور پر آپ اوپری طور سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ دل سے تمہاری بات نہیں مانے گا۔ انسان کو دل سے اللہ نے انسان کے من کو بادشاہ بنا دیا ہے، من کو۔ اب اس کے من کو چھوٹ دے دی ہے کہ تو چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے جہان میں، پریکشا لینے کے جہان میں، پیپر لینے کے جہان میں انسان کو چھوڑ دیا ہے۔ انسان کے اندر باقاعدے اندر سے رچنا رچی ہوئی ناپ تول کر اللہ کی محبت انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ ہے، اس کو جیون کا سمے دے دیا ہے کہ یہ جیون کے سمے میں، اس سمے میں، جیون کے سمے میں جو دنیا کا پیریڈ ہے، اس میں مالک کی طرف غور کرتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ دنیا جرم زیادتی سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا شیطان کی فساد سے بھری پڑی ہے، یہاں پر عام طور پر اللہ کی نافرمانی دھرتی پر ہوتی ہے زیادہ تر، اور ناانصافی، ظلم زیادتی، مگر انسان کو اندر سے احساس کرا دیا ہے کہ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، وہ برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ صاف صاف دکھا رکھا ہے، جیسے دو پہاڑ ہوں اونچے اونچے تو وہ دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں
کہ یہ پہاڑ ایک الگ ہے اور یہ پہاڑ الگ ہے۔ اسی پرکار سے اللہ نے اچھائی برائی کے راستے بہت سب کو صاف اور اونچے دکھا رکھے ہیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ یہی اللہ کی رچنا ہے کہ اس نے یہ دکھایا ہے رچنا میں کہ سچ پہ چلے گا، سچ ہی مرنے کے بعد تیرے کام آئے گا، یاد رکھنا۔ ہاں، اور جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ تباہ کر دے گا۔ یہ دو راستے کر دیے ہیں انسان کے سامنے، اور ان دو راستوں کے دو انجام بھی دنیا میں خبر بھیج دی ہیں۔ اس نے بتا دیے ہیں کہ سچائی اور اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے، اور برائی کا انجام موت کے بعد نرک ہے۔ سورگ اللہ کا انعام ہے، جو اس پریکشا میں پاس ہو گیا اور پاس ہو کے مرا تو سورگ اللہ کا انعام ہے، جنت، اور جہنم اللہ کی سزا ہے جو انسان اس امتحان میں پاس نہ ہوا اور اس نے جیون کی حقیقت پر اور اس کائنات کی حقیقت پر اور اپنے مالک کی طرف غور نہ کیا کہ میں دنیا میں جیون کا سمے اس نے دے کے بھیجا ہے۔ غور کرے گا اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن جب میرا سمے پورا ہو جائے گا تو میرے نہ چاہنے کے باوجود وہ اس دنیا سے مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اب انسان کے اندر رچی ہوئی اللہ کی اس رچنا کے آدھار پر ساری اچھائی اور بھلائیوں کی جڑ ایک ایشور واد ہے، ایک ایشور کو ماننا اور اس کے اکیلے کے حکم ماننا، ایک اللہ کو ماننا اور اس کے اکیلے کے حکموں کو ماننا، اس کی توحید کو ماننا اور اس کے اکیلے کے حکموں کو ماننا۔ یہ ہے ساری اچھائیوں کی جڑ کہ جس نے اپنے مالک کی کھوج کی اور اس کو پا لیا، اس کو صحیح سے پہچان لیا۔ دیکھا نا دنیا میں نقلی خدا کتنے ہیں؟ سچے مالک اور حقیقت والے مالک کو پہچان لیا اور اس کے حکموں کو جان لیا تو وہ قدرت اسے دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھاتی ہے۔ اور اگر انسان غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا، اسے اللہ کو نہیں پا سکتا، یاد رکھیں۔ اگر سچے مالک کو پہچان لے گا، اس کے حکموں پہ چلے گا تو مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائے گا، اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا سے جانے کے ہوش میں وہ آ جائے گا اور اللہ کی محبت دل میں پا لے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ جو اس کے پیارے بندے ہیں، جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے اکیلے مالک کو پسند کر لیں اور اسی کے لیے جیون جئیں، اس کو راضی کر کے مریں۔ تو میرے بھائیو، بات پہ ہم غور کریں۔ دنیا ایک شیطانی جال ہے، شیطانی جال۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس جال میں سے میں اسی کو نکالوں گا جو توبۃ نصوحا، مطلب جب بچے کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا چہرہ، اس کا سامنے کا فیس دنیا کی طرف کر دیتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور اب پیٹھ کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ اب انسان کا ٹیسٹ لیا ہے، پہلے بچے کی حالت میں سے پیدا کرتا ہے، کمزور اوستھا میں پھر ماں باپ کو ذریعہ بناتا ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے تاکہ اس کی پرورش کر سکے کمزور حالت میں، پھر اس کو دھیرے دھیرے جوان کرتا ہے، پھر طاقت دیتا ہے، پھر سمجھ دیتا ہے، پھر عقل دیتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ اب یہ میری طرف کو دھیان لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، کہ میں نے اس کو جیون دیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، سنسار کو میں چلا رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں زمین میں سے پیدا کر رہا ہوں، میں سارے کام کر رہا ہوں، اب یہ میری طرف کو لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دل میں اپنی یاد میں ہی سکون رکھا ہے۔ انسان سکون کا محتاج ہے۔ آپ دیکھو نا، دیکھو یہ حقیقت بات کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، سن کے انسنی کر دیتا ہے، غور نہیں کرتا ہے حقیقت پر، سچائی پر۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہم نے کہتے ہوئے کہ بھائی میرے پاس سب کچھ ہے، مال دولت سب کچھ بھرپور ہے، مگر پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حقیقت پر غور کریں کہ اللہ نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے اور جنت کے شوق رکھ دیے ہیں انسان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں، زندگی تو ایسی دے دی ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ اللہ نے انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ انسان کے گردن میں اللہ کا پٹا ہے، اللہ کا پٹا ہے، جیسے کتے گلے میں پٹا ہوتا ہے ایسی پٹا ہے، جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب اٹھا لے موت دے کر کے۔ مگر پھر بھی انسان دنیا میں ایسے بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے مال کی، دولت کی، جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو، یہاں سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سچ چھپا ہوا ہے، سچ بھی سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہاں سے مر کے جانا ہے، جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، سب کو پتا ہے، مگر ہمیشہ جینے کا نشہ جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے سچائی سے۔
پتہ سب کو ہے، پھر بھی انسان، قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ آنکھ رکھ کر سچ کو نہیں دیکھتے، سچ کو نہیں مانتے، کان رکھ کر سچ کو نہیں سنتے، سچ کو نہیں مانتے، اور دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے، اور زبان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے۔ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے سامنے اتنے لوگ مر گئے، مگر انہیں دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ اسپشٹ روپ سے سب کو دکھا رکھا ہے، اس کے بعد بھی انسان سچ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس دھوکے کے جیون میں دوڑ لگاتا ہے، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ لگاتا ہے ہمیشہ جینے کی چاہت میں۔ میرے بھائیوں، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو پھر کہا جائے گا کہ پھر تو نے کیوں نہیں مانا، کیوں برائی پہ چلتا رہا؟ ہم نے تجھے اتنا جیون دیا تھا، اگر تو چاہتا تو اس جیون کے سمے میں ہمیں راضی کر کے مر سکتا تھا اور اس جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، جو ظالم ہیں، ظالم کو، ظلم جاسی کرنے والے کو، اللہ کی ناقدری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت سے ونچت کر دے گا، سورگ سے محروم کر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ ہم نے تمہیں اتنا جیون دیا تھا، اگر تو چاہتا تو میری مرضی کو جان کر، میری پہچان کر کے، میری محبت حاصل کر کے، مجھے راضی کر کے مر سکتا تھا اور آج اس جہنم سے بچ سکتا تھا اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر سکتا تھا، مگر تو نے چاہا ہی نہیں مجھے راضی کرنا۔ میرے نیک بندے مجھے راضی کرنے میں لگے رہے، تو دنیا بٹورنے میں لگا رہا، یہاں تک کہ جیون کا سمے ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور جیون کا سمے دیا تھا کہ تاکہ ٹیسٹ لیں کہ کون میری قدر کرنے والا ہے، کون مجھے راضی کرنے والا ہے اور کون میری ناقدری کرنے والا ہے، مجھے ناراض کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انسان مر کر مٹی میں نہیں ملتا، اس کا قصہ ختم نہیں ہوتا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا مٹی میں مل کر قصہ ختم نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور اچھے انسانوں کو اللہ کا انعام جنت ملے گی اور برے انسانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد مت سمجھو، وہ سب دیکھ رہا ہے، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے؟ جیسا کرے ویسا بھرے۔ تو مر کے آ میرے پاس، جیسے تیرے کرم ہیں تجھے ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ پھر میں، جس نے میرے لیے کوشش کی، جس نے میری کھوج میں میری تلاش کی، میں نے جیون دیا، میں نے ساری عمر کھلایا پلایا، جس نے میری طرف غور کیا، جس نے میرے لیے کوشش کی، موت کے بعد صرف اسی کی کوشش کامیاب ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے کوشش کی، دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے کوشش کی، موت کے بعد اس کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا فیس دنیا کی طرف کر دیتا ہے اور پیٹھ اپنی طرف سے کر دیتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر امتحان لیا ہے، پھر خبر بھیجتا ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ لے کر تیری جنازے کو، تیری ارتھی کو میری طرف لے کے آئیں، مرنے کے بعد ہمیں کہاں لوٹنا ہے؟ اپنے سچے مالک کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف۔ کیسے آ جا؟ اس دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے بنانے میں اپنی یاد میں تیرے اندر سکون رکھا ہے۔ آ جا، اس دنیا کو چھوڑ کر، اس پوری دنیا کو چھوڑ کر، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دوں، لوگ تیرے جنازے کو، تیری ارتھی کو اپنے کندھوں پہ لے کر میری طرف لوٹا کے لائیں، اس سے پہلے ہی تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف، اس دنیا سے پیٹھ کر لے، میری طرف کو چہرہ کر لے، چھوڑ دے اس دنیا کو۔ اس دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے، تیرے اندر جنت کی اچھائیں میں نے رکھی ہیں، سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، تو ان سورگ کی اچھاؤں کو یہاں پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا میں نے امتحان کا جہان بنائی ہے، پریکشا لینے کا جہان بنائی ہے، اسی لیے موت کا گھر بنائی ہے۔ تو موت کو پسند نہیں کرتا، جنت میری موت سے پاک ہے، موت سے پوتر ہے۔ یہ زندگی میں نے تجھے اس لیے دی ہے چھوٹی سی، تاکہ تو مجھے راضی کر کے آئے اور جنت میں ہمیشہ کی مزے کا جیون پائے۔ جن اچھاؤں کو تو یہاں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے اس دنیا کے اندر،
یہ اچھا تو اپنی جنت میں پوری کرے، سورگ میں پوری کرے۔ تو میرے بندے، یہ دنیا میں نے موت کا گھر بنائی ہے، دکھوں کا گھر بنائی ہے، غموں کا گھر بنائی ہے، پریشانیوں کا گھر بنائی ہے، محنت کا گھر بنائی ہے، مشقت کا گھر بنائی ہے۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بٹورنے کی جگہ نہیں ہے۔ لوٹ آ میری طرف، اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف، دنیا سے پیٹ کر لے، رجوع ہو جا میری طرف، دنیا سے پیٹ کر کے میری طرف کو چہرہ کر کے لوٹ آ میری طرف۔ توبۃ نصوحا، میرے بندے، دنیا گناہوں کا گھر ہے، دنیا فساد کا گھر ہے، دنیا ظلم جاستی کا گھر ہے، دنیا شیطان کا جال بن چکی ہے۔ لوٹ آ میری طرف، تجھے اس میں سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے شکنجے سے نکل کر، شیطان کے جال سے نکل کر آجا میری پناہ میں، اس دنیا کے جال سے دھوکے سے نکل کر آجا میری پناہ میں، شرن میں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیدا کیے ہوئے انسان سے، ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قید ہو گیا، 71 نہیں ہوگا، 72 نہیں ہوگا، 73 نہیں ہوگا، 74 نہیں ہوگا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی بھاشا میں 70 کا مطلب ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ کتنی اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پھر بچے کا امتحان لینے لگے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ٹیسٹ لینے لگے اور اسے کسی میلے میں چھوڑ دے اور ایک جگہ کھڑی ہو جائے اور پھر اس کا انتظار کرے کہ اگر اس کو مجھ سے محبت ہے تو میری طرف کو لوٹ کے آئے گا، میری کھوج کرے گا، میری پہچان کرے گا اور مجھے ڈھونڈتا پھرے گا۔ اسی پرکار سے اللہ نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے اور بناتے سمے انسان کے دل میں اپنی محبت رکھی ہے اور اس دنیا کے میلے میں انسان کو چھوڑ دیا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ لیا ہے، اپنی محبت اس کے دل میں رکھ دی ہے کہ اب یہ میری طرف کو آتا ہے یا دنیا بٹورنے میں لگ جاتا ہے، اپنے جیون کے سمے کو کامیاب بناتا ہے، میری طرف کو دوڑتا ہے، وفروا الی اللہ، میری طرف کو دوڑتا ہے یا دنیا کی طرف کو دوڑتا ہے۔ اس کا امتحان لیا ہے، اس کا ٹیسٹ لیا ہے، اس کی پریکشا لی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اگر اس جیون کے سمے میں یہ اللہ کی طرف کو دوڑا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو جو ہے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کا جیون کامیاب ہو جائے گا، یہ اس پریکشا میں پاس ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا، جنت کی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ اگر یہ دنیا کی طرف دوڑا، اللہ کو بھلا کر کے اللہ کی طرف سے پیٹھ کری رکھی اس نے اور اللہ کی بات کو نظر انداز کیا، اللہ کی قدر نہ کری، دنیا بٹورنے میں لگا رہا اور اس نے حقیقت پر غور نہ کیا کہ میرا شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا، اس نے حقیقت پہ غور نہ کیا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا، اللہ کی قدر نہ کری، اللہ کو راضی نہ کیا، تو میرے بھائیوں اس کا جیون ناکام ہو جائے گا، یہ اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے نرک کا بھوگی بن جائے گا، جہنم کا حقدار بن جائے گا، جہنم میں سزا پائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا سچا مالک اپنے ہر بندے کا انتظار کرتا ہے، کب یہ میری طرف کو لوٹے گا، کب یہ حقیقت پر غور کرے گا، کب یہ حقیقت کی پہچان کرے گا، سچائی کی پہچان کرے گا کہ میں نے اس کو جیون کا سمے دیا ہے، یہ دھوکے میں جی رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ جیون کا سمے ختم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے، سنسار کے سچے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا ایک شیطانی جال ہے، اس جال میں سے میں اسی کو نکالوں گا جو پوری دنیا کو چھوڑ کر، بھول کر، دنیا کی طرف پیٹ کر کے اور میری طرف کو فیس کر کے اور میرے قدموں میں گر جائے گا، اسی کو میں اس دنیا کے جال سے نکالوں گا، اسی کو سچی محبت اپنے دل میں دوں گا، اسی کو مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لاؤں گا، جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرے گا، جو میری رچنا کو اپنے اندر زندہ کرے گا۔ اس شیطانی جال میں آ کر کے اس نے اللہ کی رچنا کو توڑ مروڑ دیا ہے، برائی کو اچھا سمجھتا ہے، اچھائی کو برا سمجھتا ہے، اللہ کے بندوں پر ترس نہیں کھاتا۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ نے مال دولت دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اگر خیرات نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے غریب بندوں پر ترس نہیں کھائے گا، اناتھوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال نہیں رکھے گا۔ غریب امیر کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، ہاں اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ امیر اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کہ وہ امیری میں کیسا برتاوا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تو وہ اپنی طرف سے غریب نہیں ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔
ٹیسٹ لینے کے لیے کہ غریبی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے، کتنا مجھے راضی کرتا ہے۔ اور غریب اور امیر کو ایک دوسرے کے لیے امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کی رچنا میں یہ مادہ رکھا ہے کہ غریب کو دیکھ کر، اس کی مجبوری کو دیکھ کر، اس کے دکھ کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھ کر، اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس پہ ترس کھائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہم کسی کا دکھ نہیں بانٹتے، ہم کسی کے دکھوں کا سہارا نہیں بنتے، تو لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ اللہ کا آگیا کاری، ایشور کا آگیا کاری، ایشور کے حکم پہ چلنے والا سچا تو وہ ہے، سچا مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے۔ یاد رکھنا، اللہ کی قدرت ہے، اگر کوئی غریب، بے بس، محتاج بھوک سے، پھانکے سے مر رہا ہے تو امیر بدہضمی سے مرے گا۔ وہ بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر رہا ہے غریب، تو امیر زیادہ کھانے کی وجہ سے مرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس شیطانی جال میں سے اللہ اسی کو نکالے گا جو دنیا کی طرف سے پیٹ کر کے، دنیا کو بھلا کر کے، اور وفر اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، اسے راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائے گا، اسے حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگائے گا۔ میرے بھائیوں، چھوڑ دو اس دکھوں کے گھر کو، چھوڑ دو اس غموں کے گھر کو، چھوڑ دو اس مصیبتوں کے گھر کو۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا اللہ بلا رہا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ دنیا غموں کا گھر ہے، یہاں تمہیں چین سکون نہیں مل سکتا۔ آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بدبخت شیطان اور بدبخت دنیا کی پناہ سے آؤ میری طرف، لوٹ آ میری طرف، توبۃ نصوحا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دوں، تو پہلے دل سے چھوڑ دے، دل سے دنیا کی محبت چھوڑ دے، دنیا کو نہ چھوڑ۔ رہنا دنیا میں ہی ہے، ہمیں دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے اللہ کے حکم میں سب سے اچھا برتاوا کرنا ہے ہمیں۔ ہاں، وہ اسلام میں جو ہے نیم قانون ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں قرآن میں کہ انسان کو کیسے جیون جینا ہے، پڑوسی کے ساتھ میں اللہ کا حکم کیا ہے برتاوا کرنے کا، اور جو ہے بھائی کے ساتھ میں کیا حکم ہے برتاوا کرنے کا، وہ ہمیں رہنا دنیا میں ہی ہے۔ اللہ کے حکم چل کے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر اس دنیا میں ہمیں لوگوں سے برتاوا کرنا ہے، اچھائی کے دوارا، اچھائی کے دوارا، برائی سے بچتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں چلنا ہے۔ لیکن اللہ کا اعلان ہے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو دل سے دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے، آجا، لوٹا میری طرف۔ اس دنیا میں سکون نہیں ہے، اس دنیا کی دوڑ نہ لگا، مال دولت کی دوڑ نہ لگا، آجا میری پناہ میں، مجھے راضی کر لے۔ میں نے تجھے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اس کو کامیاب کر لے۔ جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، میرے قانون کے تحت تو دنیا میں ایک سانس فالتو نہ لے پائے گا۔ آجا، لوٹا میری طرف، تو جن اچھاؤں کو دنیا میں پوری کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے، تو مجھے راضی کر لے گا، تو جنت میں تیری ساری اچھائیں پوری کروں گا۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کب موت آ جائے، کب جیون کا سمے ختم ہو جائے، اس لیے اللہ سے پہلے ہی صلح کر لو، اس سے معافی مانگ لو۔ وہ کہتا ہے توبۃ نصوحا، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلے لوٹ جا میری طرف، تو مجھ سے معافی مانگ، تاکہ میں تیری آتما کو، تیری روح کو برائی کی گندگیوں سے پاک کر دوں۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ میں تیری آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر دوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر برائی کو گندگی کہتا ہے۔ اس گندگی سے بچو، سچ بولو، جھوٹ کو چھوڑو، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اس دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ، دنیا برائی کا گھر ہے، فساد کا گھر ہے، یہ دنیا شیطان کا جال ہے۔ اب میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے سنسار کو اس مالک نے بنایا ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے حساب سے، مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی جو ہے بیان کیا ہے اس نے، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس مالک کو، اللہ ایشور کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اس سے ڈریں، اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیے، جو اس نے آسمان پہ طریقہ بھیجا ہے قرآن مجید میں، اور بن دیکھے اس سے ڈریں، سچائی پر چلیں، جھوٹ سے بچیں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں، یہ اس کو پسند ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے ہم کرم کرتے ہیں، ہمیں موت کے بعد پھر ویسا ہی بدلہ وہ دے گا۔ تو لہٰذا لوگ کہیں گے بھئی کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے بات کری جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا۔ ہم جہاں چاہیں، دھرتی کے جس ٹکڑے پر چاہیں، اپنے من ہی من میں اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں،
اس سے باتیں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے۔ ہم دنیا سے پیٹ کر کے اس کی طرف چہرہ کر کے، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں اسلام دھرم میں، نیچے سر جھکا کر کے اس کے سامنے اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنی آتما کو، اپنے شریر کو، سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، اس کے قدموں میں ڈال دیں اپنے آپ کو کہ مالک سب کچھ تیرا ہے، تو نے دیا ہے، تیرے سامنے میں سمرپت کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کو پہچاننا، اللہ کی مرضی کو سمجھنا، اور پھر اس کی مرضی پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں مسلم، اللہ کا آگیا کاری، اللہ کے حکم پر چلنے والا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج اسلام اور مسلم خاص طور پہ مسلم کا نام ہی نام رہ گیا ہے۔ آج سچے مسلم نہیں ہیں، سچے مسلم بہت کم ہیں، کہیں ہیں، سچے ایمان والے کہیں ہیں۔ اس لیے ہم سچے مسلم بنیں، سچے ایشور کے آگیا کاری بنیں، سچے اللہ کے آگیا کاری بنیں۔ اس دھرتی پر مسلم تو بہت کہلا رہے ہیں، لیکن سچے مسلم کہیں ہیں، بہت نہ کی برابر ہیں۔ آپ اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک، سچے رب کو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، من ہی من میں پکار سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ تمہارے من کا حال جانتا ہے، ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ وہ ہمارے دل کا، ہمارے من کا حال جانتا ہے۔ جو کچھ ہم اس سے، اگر اپنے ہونٹ بھی نہ ہلائیں، من ہی من میں اس سے باتیں کریں، اس سے جو بھی پرارتھنا کریں، جو بھی ہم دعا مانگیں، تو وہ ہماری سنتا ہے اور جانتا ہے۔ وہ ہماری دعا کو، ہماری پرارتھنا کو سنتا ہے اور جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میرا یہی کام ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو اس سے جوڑنا۔ تو میرے بھائیوں، یہی میری محنت ہے، اور آپ، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ 4-5 ہمارے چینل چل رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں لگاتار، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اس دنیا کے اندھکار سے نکل کر اپنے مالک سے جڑ جائیں، اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچنے کا اور سورگ میں جانے کا ذریعہ بنائیں۔ یہی جیون کی حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہمیں اس جیون کے سمے میں اپنے مالک کو راضی کر کے جانا ہے، اور نرک سے بچنا ہے، اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پانا ہے۔ یہی اللہ کی رچنا ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی سچائی ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کوئی اور راستہ اپنائے گا، یاد رکھیں، وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ دنیا میں دھوکہ کھائے گا وہ موت کے بعد بھی دھوکہ کھائے گا، اور مرنے کے بعد جنت سے، سورگ سے ونچت کر کے، محروم کر کے نرک میں ڈالا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سبھی سننے والوں سے، جو جہاں پر بھی میری بات سن رہے ہیں، اگر خود ہوش میں آ جائیں تو اوروں کو بھی ہوش میں لائیں، اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اگر اپنے بنانے والے سچے مالک کو پانا ہے، اسے راضی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں، اس سچائی کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے چینلوں پہ جو ہے تھمبنیل پر لکھ رکھا ہے کاپی رائٹ فری چینل، یعنی جو بھی اسلام کی سچائی کو پھیلانے کے لیے ہمارے چینل کا استعمال کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے یوٹیوب پر چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے اپنا چینل بنا کر کے وہ پھیلانا چاہیں، تو ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد ہے، سچائی کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی جیون کی حقیقت ہے کہ اس جیون کے سمے میں ہم اپنے مالک کو راضی کر کے جانا ہے۔ یاد رکھیں، مالک دکھائی نہیں دے گا، کوئی اس کی مورتی نہ بنائے، کوئی اس کا روپ آکار نہ بنائے، یہ سب مرنے مٹنے والی چیزیں ہیں۔ ایشور لافانی ہیں، کبھی نہ مٹنے والا، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ یہی بڑے بڑے دھرموں کی کتابوں میں کہا گیا ہے، نہ تسے پرتیما استی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ ایکم براہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، ایشور ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ ہم اس مالک کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ مالک ہمیں ہر وقت ہر سمے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی چاہیں ارادہ اپنے من میں کریں، اور وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنے من ہی من میں اس سے باتیں کریں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنے من کو جھکائیں، اپنے دل کو جھکائیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دیں، اس سے باتیں کریں، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر جہاں کہیں بھی میری بات کو لوگ سن رہے ہیں، ہمارے بھائی یا بہن، میں ان کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، ایشور سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب پر ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو، اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔